اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کے 17ویں پارے کی یہ سورۃ الحج ہے۔ اس کی شروع کی آیتوں میں ہم نے قربانی اور حج کے احکام کو پڑھا، اور اب جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں پہلے نبی کی امتیوں میں ایسے بہت سارے لوگ تھے کہ جنہوں نے بڑی نافرمانیاں کی، اور نبیوں نے جا کے ان کو سمجھایا، اس کے باوجود وہ نہیں مانے اور ہم نے ان کے اوپر اپنا عذاب اتارا۔ کچھ بستیاں تو ایسی تھی کہ جن کو ہم نے دنیا کا سپر پاور بنایا، اور ایسی ایسی بستیاں، ایسی طاقت کہ اپنے ناخنوں سے پتھر کو تراش تراش کر بنگلے بناتے تھے۔ ان کو کوئی اور ہماری طرح ہتھوڑا یا چینی لے جانے کی ضرورت نہیں تھی، اتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور اسی کے اندر وہ اپنے بڑے بڑے بنگلے بناتے تھے۔ لیکن جب وہ نافرمانی پر اتر آئے اور خاص طور پر ظلم پر اتر آئے، اللہ فرماتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کفر کے ساتھ تو حکومتیں چل سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ حکومتیں نہیں چلتی۔ جب یہ لوگ ظلم پر اتر آئے تو اللہ فرماتے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور ایک کتنی بستیاں ایسی تھی کہ جن کی وجہ سے ہم نے جہنم کو بھر دیا، کیونکہ یہ لوگوں کو پر ظلم کرتے تھے، ہم نے پکڑ کر لی۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، کوئی بھی ہو، کتنا ہی سپر پاور ہو، ایک دن سب کو ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے۔ اب اللہ اگلی آیتوں میں اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، چنانچہ فرمایا کہ اے لوگوں، نبی کہہ رہے ہیں انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ نافرمانی کرو گے تو اللہ کی طرف سے یہ عذابات تمہارے اوپر اتریں گے، فرما برداری کرو گے جنت اور جنت کی نعمتیں تمہارا انتظار کریں گی، اور واضح طور پر کھلم کھلا میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے دو انعام ملتے ہیں، ایک آخرت کا، ایک دنیا کا۔ لہم مغفرہ، آخرت میں مغفرت ہی مغفرت۔ کچھ کوتاہیاں، کمی اگر عبادتوں کے اندر رہ گئی، وہ بندہ اگر سچی پکی توبہ اپنے اللہ سے کر لیتا ہے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار۔ دنیا کے اندر نعمت کیا ہے؟ ورزق کریم، عزت کی روزی اللہ دیتا ہے۔ تجربہ ہے، دنیا کے اندر انسان جب اپنی زندگی کو درست کر لیتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزار لیتا ہے، اور پھر اسی اللہ کے سامنے دو ہاتھ اٹھا کر عزت کی روزی مانگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں روزی دیتے ہیں، عزت کی دیتے ہیں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ مجھے روزی ملے گی۔ اس لیے کیونکہ رزق کا پورا ذمہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ چاہتا ہے بندے کو روزی میں برکت عنایت فرماتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی آیت ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو درست کرنا ہے اور اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ یہ دو کام ہمیں درست کرنے ہیں، صحیح معنوں میں اللہ رسول پر ایمان لانا ہے، پھر اپنی زندگی کو درست کرنا ہے کہ صراط مستقیم کی پٹری پر ہماری زندگی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، اللہ کے بتائے ہوئے احکام ہم دنیا میں بجا لاتے ہیں کہ نہیں بجا لاتے۔ پھر اپنی پوری روزی کی ذمہ داری اللہ پہ چھوڑ دیجئے، پھر دیکھیے کہ اللہ کیسی عزت کی روزی عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جن لوگوں نے دنیا میں ہماری نشانیوں کو نیچا دکھانے کی کوششیں کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنم والے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اللہ اپنے نبی کو فرما رہے اے محمد، آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے کتنے نبی، کتنے رسول ہم نے 1,24,000 کے قریب اتارے۔ جب بھی کوئی نبی آیا، کوئی رسول آیا، اور انہوں نے لوگوں کو جا کے سمجھانے کی کوشش کی، تو شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا، شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے بالآخر یہی ہوتا ہے کہ اللہ اپنی طاقت سے شیطان کے وسوسے کو ختم کر دیتا ہے، فیصلہ اللہ ہی کا چلتا ہے۔
ثم یحکم اللہ آیاتی، اللہ فرماتے ہم اپنی نشانیوں کو مضبوط کرتے ہیں، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ اس کے وہاں سے دیر ضرور ہوتی ہے۔ ہم نے دعا مانگی، ہم تو مانگتے بھی اس نیت کے ساتھ ہے کہ ابھی مغرب میں دعا مانگی عشاء سے پہلے قبول ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حکمت کو جانتے ہیں نا کہ میرے اس بندے کی دعا کو مجھے کب قبول کرنا ہے، اس لیے جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اور ایمان والے بندے کی کوئی دعا کبھی بیکار نہیں جاتی۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ آپ کو عطا کر دیتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ چیز مانگ تو رہا ہے لیکن اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے اللہ دیتے نہیں ہیں، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دیتے۔ کبھی کبھی بندہ نادانی میں ایسی چیزیں مانگتا ہے جو اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کی مانگی ہوئی دعا کو اس کے لیے ذخیرہ بنا دو۔ چنانچہ کل قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں ذخیرے کو دیکھے گا تو اس وقت تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہو۔ تو اللہ کے وہاں ایمان والے بندے کی کوئی دعا بیکار نہیں جاتی، اگر مناسب ہوتا ہے اللہ دے دیتے ہیں، مناسب نہیں ہوتا اللہ ذخیرہ کر دیتے ہیں، لہذا مانگنے سے کبھی اللہ کے سامنے رکنا نہیں چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ جن لوگوں کو ہم نے علم دیا ہے، جو جانکاری رکھتے ہیں، وہ اس بات کو جان لیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، فیصلے اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں اور اللہ ہی کی بات رہتی ہے۔ فَيُؤْمِنُ بِهِ، وہ بندے اس پر ایمان لے آتے ہیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت چلتی ہے، اللہ کی طاقت چلتی ہے، اور اللہ کو جب کسی فیصلے کو بدلنا ہوتا ہے دیر نہیں لگتی۔ ہاں، ماضی قریب میں کچھ دنوں پہلے ہماچل پردیش وغیرہ کے اندر آپ نے نہیں دیکھا، وہ ہندوتوا کے اندر اپنی طاقت کے نشے میں مسلمانوں کو کہتے تھے ہم اپنے پردیش میں کسی کو رہنے ہی نہیں دیں گے، ہم اپنے پردیش میں کسی مسلمان کو رہنے ہی نہیں دیں گے، یہاں رہنا ہے تو سناتن دھرمی بن کے رہو، اور دیکھو کہ ہمارے پورے ہماچل سے ہم پورے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، ابھی مہینہ ہی نہیں ہوا تھا، اللہ نے ابھی 12 سینٹی میٹر بارش کیا اتاری، وہ لوگ خود اپنے گھر خالی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بارش کیسی زبردست بارش ہے، پولیا کے نیچے سے جو پانی گزرتا ہے اس پانی کو آپ دیکھیں گے ویڈیو کے اندر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑا سیلاب آیا ہوا ہے۔ ایسے حالات مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پانی کے ذریعے ایسے کر دیے کہ اپنے ہی گھر خالی کرنے پر مجبور ہو گئے، اور انہی مسجدوں کے اندر جس مسجدوں کو وہ اپنے لیے برا سمجھتے تھے انہی مسجدوں کے صحن کے اندر جا کر پناہ لے رہے، وہی مسلمان کھچڑی بنا کر ان کو کھلا رہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے وہاں فیصلے میں دیر ہوتی ضرور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے جو فیصلہ مناسب ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ لیکن ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ خدا کی قدرت کبھی کسی کے لیے برداشت نہیں کرتی۔ اگر مسلمان بھی ظلم کرے گا تب بھی اس کو اس کی خمیازہ دنیا کے اندر ہی بھگتنا پڑے گا، آخرت میں خیر بھگتنا ہی ہے، دنیا کے اندر بھی بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا دنیا کی جتنی بھی طاقت ہے مسلمان یا اسلام کے خلاف ظلم کرتی ہے، اور اللہ سمجھ عطا فرمائے مسلمانوں کو کہ ہم لوگ اسی طرح کی چیزوں کو پھیلاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسے گندے اشعار کہے تھے، لیکن آج کل کتابوں میں نہیں ملتے وہ اشعار۔ کیوں؟ اس زمانے میں صحابہ نے اس کو پھیلایا نہیں، توجہ ہی نہیں تھی اس کی طرف، چنانچہ اشعار اور اشعار کہنے والے تمام کے تمام مٹ گئے، آج کوئی کہنے والا ہی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں اچھے اشعار کہے تھے آج بھی زندہ ہے، وہ صحابہ کے نام بھی زندہ ہے، ان کے اشعار بھی زندہ ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اسلام اور اسلام کے خلاف کوئی بات کہیں پر کہیں نظر آتی ہے ہم ہی لوگ اس کو پھیلاتے ہیں، ہم ہی لوگ کوئی ویڈیو ہمارے پاس آیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فارورڈ کرنے والوں میں میرا نام آ جائے کہ میں نے یہ ویڈیو سب کو پہلے بھیجا، اس طرح کی ویڈیو ہم لوگ پھیلاتے ہیں، اپنا خود کا منوبل کمزور کرتے ہیں، دوسروں کا بھی کمزور کرتے ہیں، یعنی گویا کہ مسلمانوں کو احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں۔ لہذا اس طرح کی ویڈیوز بالکل فارورڈ نہ کریں، اور اس بات پہ یقین رکھیں ان کے پاس تو ایسا کوئی تھاٹ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس تو یہ تھاٹ ہے کہ سب کچھ مٹ جائے تو اللہ ہمارے پاس،
سب کچھ اگر ختم بھی ہو جائے تو اللہ ہمارے پاس ہے. یہ ایک طرح کا ایسا تھاٹ ہے جو مسلمان کو صرف اللہ نے عطا کیا ہے. آپ دیکھیے، میں ایک آپ کو بات بتاؤں، ابھی ماضی قریب کا گزشتہ ہفتے کا سنڈے، یہ سنڈے کا واقعہ ہے. ترکی کے شہر انقرہ میں بہت بڑی یہودیوں کی ایک ٹیم گھومنے کے لیے آئی ہوئی تھی، انجوائے کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی. ایک علاقے سے گزر رہے تھے، اوپن مسجد تھی آیا صوفیہ. اس مسجد کے اندر بخاری کا درس ہو رہا تھا عربی میں. جو لوگ آئے تھے وہ عربی جانتے نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول کا بار بار جو نام لیا جا رہا تھا، بس اس نام نے ان کے دل کو نرم کر دیا. اپنے سروں کے اوپر رومال باندھ کے اس مجلس کے اندر آ کر بیٹھ گئے. امام صاحب بخاری کا درس دے رہے، ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ درس کس چیز کا ہو رہا ہے، کیونکہ درس عربی میں ہو رہا تھا. وہ لوگ انگلش جانتے ہیں، لیکن بس اللہ کے رسول کے نام کی وہ برکت تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے دل نرم ہو گئے. اسی مجلس کے اندر ہی کلمہ پڑھ کر اٹھے، اسی مجلس کے اندر کلمہ پڑھ کے اٹھے تھے. اور کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، بڑے سائنٹسٹ قسم کے لوگ. اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. آج کا تازہ ترین واقعہ آپ کو بیان کروں. فلسطین کے مسلمانوں کے ظلم و ستم آپ لوگ کافی سالوں سے سن رہے ہیں کہ مسلمانوں پر کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہاں پر اسرائیل نام کی نئی بستی بسائی گئی ہے. آج اسی فلسطین کے یہودیوں نے کارڈ لے کر مارچ نکالا اور کہا کہ جب سے اسرائیل بسا ہے تب سے ہمارے فلسطین کے امن اور شانتی خراب ہو گئی. یہ ہم مسلمان نہیں کہہ رہے، انہی کے علاقے کے یروشلم کے یہودی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہاں پر اسرائیل نام کا نیا ملک بسا ہے تب سے ہم لوگوں کے امن اور شانتی خراب ہو گئی ہے. لہٰذا ان کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش کی جائے. اس سے پہلے بھی اسی فلسطین میں مسلمان اور یہود بڑے آرام سے رہتے تھے. آج کیا ہے، یہ لوگ ان کی مسجد کے اندر جا کر مارتے ہیں، وہ لوگ ان کے گاڑی کے ذریعے ان کو کچل ڈالتے ہیں. اس طرح کے واقعات، یہ بات یہودی خود اپنے منہ سے بول رہے ہیں. پتہ چلا کعبہ کی حفاظت کو اللہ ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں جو صنم خانوں میں سے آتے ہیں، بت خانوں میں سے آتے ہیں. اللہ کے ہاتھ میں ہدایت دینا مقصود ہے. اللہ جس کو چاہتے ہدایت دیتا ہے. لہذا اسلام یا اسلام کے خلاف کی کوئی بھی پوسٹ، کوئی بھی ویڈیو آپ کو سوشل میڈیا پہ ملے، آپ ہرگز کسی کو فارورڈ نہ کریں. اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو پیار اور محبت سے سمجھائے اور اس کو کہے کہ میرے بھائی یہ باتیں تو مایوسیاں پھیلاتی ہیں، ہمارے پاس تو اسلام اور محمد رسول اللہ کے فرامین ہیں. اگر اس کے اوپر ہم عمل کریں گے اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیابی ہمارا مقدر ہے. قرآن کریم کی آیتیں انہی بات کی تعلیم دیتی ہے. الملک یومئذ للہ، حکومت ہر وقت اللہ ہی کی چلتی ہے. یحکم بینکم، اللہ اسی کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. فالذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات، وہ نیک اعمال کریں گے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے. دنیا کے اندر اللہ عزت کی روزی دے گا، آخرت کے اندر اللہ نعمت کے باغات دے گا. والذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، فاولئک عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا. لہذا ہمیں ہر وقت اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ایمان کے مطابق ہمارا عمل ہے کہ نہیں ہے اسی کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم